نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به توكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر سبز گنبد میں آرام فرما رہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوز پہاڑیں ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بڑے بڑے طاقت اور جنگجو انسان کا وجود مٹ جائے گا، دھن اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔ اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ برادران اسلامیہ، آپ یاد رکھیے کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن موت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کیا، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کی مدد کی ہے یا نہیں؟ اپنے پیر سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اسی طرح سے ہر ایک بات کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو خود آپ کا ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بری چیز دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اس طرح آپ کے اعضاء آپ کے ہی خلاف گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعضاء سے نیک کام لیں، اپنے ہاتھ پیر آنکھ کان سے نیک کام لیں اور اس پر قائم رہیں تاکہ یہ ہمارے انگ، ہمارے بدن، ہمارے اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد القلوب میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دوں، اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کروں کہ جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ برادران اسلام، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کو نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتی ہے، مگر ہم ابن آدم ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بلکہ نہ کہ ابلیس کی طرح گناہ پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ قوم نوح گناہ میں مبتلا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بلا مصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، ان کی عورتیں باز ہو گئیں، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے، مجبور ہو کر وہ قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران اسلام، ہم کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والوں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجیے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ توبہ کا وجود گناہوں سے بہت پہلے ہے، یعنی گناہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، مگر توبہ کا وجود بہت پہلے سے ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے عرش کے نیچے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ میں بخشنے والا جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھے کام کرے، اچھی راہ چلے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پہلے توبہ کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کر کے استغفار کر کے مجھ سے معافی مانگ کر گناہوں کی مغفرت کرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن ہم لوگ گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے اور میں بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی مسافر کسی سواری سے جنگل میں سفر کر رہا ہو اور وہ سواری روک کر آرام کرنے لگا اور اس کی سواری غائب ہو جائے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی سواری مل گئی تو مسافر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تمہارے امت کے متقیوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دو، کیونکہ اگر میں تمہارے امت کے متقیوں سے حساب لینے لگوں تو میری دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہ دے سکے گا، اس لیے میرے انصاف سے جہنم میں چلا جائے گا، مگر میں اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ کوئی صرف
ایک اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہر ایک کو میری رحمت کی ضرورت ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے گنہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اسے بخش دیتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والا مجھے بہت پسند ہے۔ برادران اسلام، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ سے دور رہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ بعض وقت توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر کے اسے ولی بنا دیا جاتا ہے، یعنی توبہ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا اور لوگ اس کے گانے کو سن کر نذرانے دیتے۔ اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے بہت ناراض تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گنہگار فاسق بیمار ہو گیا اور اس بیماری کے سبب وہ بہت کمزور اور لاغر ہو گیا۔ اس کی سریلی آواز ختم ہو گئی، نذرانے بھی آنے بند ہو گئے، مرنے لگا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ آخرکار فاقے سے نڈھال ہو گیا، مدینے کے قبرستان میں جا کر ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو رو کر توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ تیرا گنہگار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنا کر خوش کرتا تھا، آج کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں، میری گریہ بیزاری سننے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ کو قبول کر، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس صرف تیرے حبیب کا وسیلہ ہے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ جب یہ دعا مانگی، توبہ کی، گڑ گڑا کر دعا مانگے تو دریائے رحمت کو جوش آیا، اس کی دعا قبول ہو گئی اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینہ کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے، جلدی جا اور اس کی مدد کر۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفی کی تھیلی لے کر مدینہ کے قبرستان کی طرف دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا، البتہ ایک شخص پرانی قبر پر منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ فاسق ولی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی آپ کو چھینک آئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھینک آئی۔ آواز سن کر اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا ولی بنایا اور تمہاری مدد کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا، یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اعلان کیا کہ تمام مدینہ کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ سب لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کر کے بڑے احترام کے ساتھ دفن کیے۔ تو برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ ایک فاجر و فاسق جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں میں داخل فرما لیتا ہے۔ لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود نادم نہیں ہوتے، شرمسار نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے دل میں گناہ کا احساس کرتے ہی نہیں، یعنی ہم گناہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اس پر قائم رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور غلطی کو درست کریں اور ظاہر کریں تو میں ان کے توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔
رضوان اسلام، قرآن آپ کو پکار رہا ہے، درد بھرے انداز میں آپ کو پیغام دے رہا ہے، جلدی سنبھل جاؤ، بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف نکل پڑو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوس کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جلد اپنے گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن میں درس دیتا ہے کہ اے مومنو، جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہو، یعنی گناہ کر چکے ہو، تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو اور اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو تمہارے لیے نجات ہے۔ ایک اعرابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، روتے روتے بڑے دردمانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، آپ پر جو نازل ہوا ہم نے اس کو پڑھا، میں نے گناہ کر کے اپنے جان پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے قبر انور پر حاضر ہوا ہوں، آپ میری سفارش کر کے میرے گناہوں کو معاف کرائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر انور سے آواز آئے کہ اے اعرابی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ اس اعرابی کو قرآن پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا کہ قرآن پر عمل کر کے اعرابی نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج بھی اگر ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر توبہ استغفار کریں اور اس پر قائم رہیں، تو ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے پل بہار وادی میں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، توبہ کیجئے اور گناہ نہ کرنے کا سچا اور پکا ارادہ کیجئے، اپنے دل میں مستحکم کر لیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔